جس سردار کے ساتھ اس کی تیازات کو بنی کیا گیا تھا، وہ سردار کی بہن کو اٹھا کر اپنے کمرے میں لے آیا تھا۔ یہ سب میرے ساتھ نہیں چلنا، نکاح کیا ہے تو بھگتو بھی۔ اس کی دھڑکنوں کو جگہ جگہ سے کاٹتا ہوا برہم لہجے میں بولا تو وہ سسک کر رہ گئی۔ چھوڑو، یہ نہیں کرو۔ وہ مدہوش ہوتی اپنی کمر اٹھا کر اس کی طلب سے تڑپ کر مچلنے لگے، مگر مقابل اسے تڑپا رہا تھا۔ اسے کافی کم عمر تھی جب یہ اس کا سخت وجود محسوس کرتی درد کی شدت سے چلاتی ہوئی چور ہونے لگی، جب اچانک چھوڑو مجھے غلیظ انسان، وہ اپنے لبوں پہ اس کا تپش زدہ لمس محسوس کر کے چیخی تو یوسف خان نے آپا کھوتے اسے بیڈ پہ دھکا دیا اور خود اس پہ سایہ فگن ہوا۔ اس کے وجود سے سکون لینے لگا۔ ایک جھٹکے میں اس کا اوپر والا دھڑ برہنہ کرتا وہ اس کے وجود کی سبری ہوئی خوبصورتی کو اپنی آنکھوں سے دیکھ کر چاہ کر بھی اپنے خمار پہ قابو نہ کر پایا، جبکہ آئینہ اس کی جانب دیکھ کر شرم سے ڈوب مرنے والی تھی۔ یہ مرد اسے ایسی بے باک نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ اسے اپنے سینے پہ بازو فولڈ کرتے خود کو چھپانا چاہا، جب یوسف خان اس کی یہ کوشش دیکھ کر نہ چاہتے ہوئے بھی مسکرا اٹھا۔ اگلے پل وہ اس کے بازوؤں کو اپنی حراست میں لے کر اوپر کی جانب ٹکاتا اس کی دلکش شبری خوبصورتی میں منہ دیکھ گیا۔ وہ جگہ جگہ اپنے دانتوں کے نشان چھوڑ کر اس کی گلابیوں پہ اپنی سوگاتیں چھوڑ رہا تھا۔ آئینہ کے پورے وجود میں سپارک اٹھنے لگے۔ پہلی دفعہ کوئی مرد چھو رہا تھا، وہ بھی اس طرح سے۔ کچھ پل اس کے سینے سے چمٹ کر اپنی پیاس بجھانے کے بعد اب اس کی نگاہیں اس کے نیچے والے دھڑ پہ تھی۔ اس کی نظروں کو اپنے وجود پہ یوں گڑے دیکھ کر وہ شرم سے پاگل ہونے لگے۔ وہ اس کی زہریلے وصل پہ اپنی وہ ایک بند کمرے میں بیٹھی کب سے دروازہ کھٹکھٹائی جا رہی تھی، مگر کھولنے والا کوئی بھی نہیں تھا۔ کوئی ہے؟ دروازہ کھولو پلیز، کوئی ہے؟ وہ روتے ہوئے کب سے دروازہ پیٹ رہی تھی، مگر کوئی بھی نہیں تھا۔ وہ 2 دن سے یہاں قید تھی، مگر وہ نہیں جانتی تھی کہ یہ کون سی جگہ سے کون لایا ہے۔ وہ تو لائبریری سے بکس خرید رہی تھی جب اچانک کوئی اسے کڈنیپ کر کے لے آیا۔ اس نے اب تک کڈنیپر کو نہیں دیکھا تھا۔ جب کچھ ہی دیر میں دروازہ کھلا اور کوئی اندر آیا تھا۔ تم؟ اس کی آنکھیں حیرت سے پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ زندہ ہے۔ کوئی نہیں کہہ سکتا تھا کہ یہ شخص زندہ ہوگا۔ وہ زندہ تھا، مگر وہ کیسے زندہ تھا؟ اور وہ اسے کڈنیپ بھی کر چکا تھا۔ اس کی رگ رگ میں خون سرایت کر گیا۔ وہ سپید پڑتی مقابل کے حسین مگر منحوس چہرے کو دیکھ کر بے ہوش ہو چکی تھی، جبکہ اگلے ہی پل اس کا کہکا کمرے کی زینت بنا۔ اس کے کہکے میں کیا کچھ نہیں تھا؟ نفرت، انتقام، بدلہ، جنون، ناسور، وحشت، سب کچھ تھا اس کہکے میں۔ اگر نہیں تھی تو محبت، عقیدت، نرمی۔ وہ اس وجود کی جانب بڑھتا اسے ہوش دلانے لگا، لیکن وہ ہوش میں نہیں آ رہی تھی۔ اس کے گال کو تھپکتا وہ اس کو جھنجھوڑنے لگا، مگر مقابل کے سر پر اس کا خوف اس قدر حاوی تھا کہ وہ اپنی آنکھیں کھول ہی نہیں پا رہی تھی۔ کوئی ہے؟ پلیز مجھے نکالو باہر، پلیز۔ وہ دوبارہ سے ہوش میں آتی چیخ رہی تھی، مگر کوئی بھی اس کی صدائیں سننے والا نہیں تھا، جب اچانک کمرے کا دروازہ ایک دفعہ پھر سے کھلا۔ میری دنیا میں خوش آمدید حسین آنکھوں والی ساحرہ، وہ اپنی گمگین آواز میں بولا تو آئینہ کی آنکھیں بے یقینی سے پھیلی۔ اس کا نام بھی جانتا تھا، مگر کیسے؟ تم زندہ ہو؟ آئینہ کے لبوں سے بے ساختہ نکلا تو یوسف خان کا ایک وحشت ناک قہقہ کمرے کی زینت بنا۔ تو تمہیں لگا تھا کہ ولید خان یوسف زئی مجھے اتنی آسانی سے مار دے گا؟ یوسف خان اتنی جلدی ہار ماننے والوں میں سے نہیں ہے آئینہ خان۔ اس کے چہرے پر بکھری زلفوں کو اپنی انگلی سے پیچھے کرتا ہوا دھیمی مگر ہیبت ناک آواز میں بولا تو کمرے کا سکوت جیسے اس کی وحشت سے کانپ اٹھا تھا۔ ولید خان نے مجھ سے میری مردانگی چھینی، مجھے تڑپایا، میرے باپ کو میری لاش دکھانے کے دعوے کیے، مگر وہ بھول گیا کہ افندی خاندان کا خون اتنی سستی موت نہیں مرتا۔ میں نے دنیا کی نظروں میں خود کو مردہ ثابت کیا تاکہ تمہارا وہ مغرور لالا سکون کی سانس لے سکے اور میں صحیح وقت پہ اس کے دل پہ وار کر سکوں۔ اور دیکھو خدا نے مجھے کتنا بہترین موقع دیا ہے کہ خان حویلی کی اکلوتی لاڈلی بیٹی اس وقت میرے رحم و کرم پہ ہے، جہاں کوئی اسے بچانے والا نہیں ہے۔ اس کی باتیں سن کر وہ
نازک سی دل والی لڑکی ایک دفعہ پھر سے بے ہوش ہو چکی تھی، جبکہ وہ اس کے معصوم اور سپید پڑتے چہرے کو استحقاق سے دیکھتا ہوا ایک گہرا سانس خارج کر گیا، جیسے اس کے اندر کی انتقام کی آگ کو اب جا کر کچھ تسکین ملی ہو۔ دوسری جانب خان حویلی میں اس وقت قیامت کا سما تھا، جہاں ہائنا کے غائب ہونے کی خبر نے سب کے ہوش اڑا دیے تھے۔ ہاسپٹل اور یونیورسٹی تک ہر جگہ ڈھونڈنے کے بعد بھی اس کا کچھ پتہ نہیں چل پایا تھا۔ ہائنا کی ماں رو رو کر پاگل ہو رہی تھی، جبکہ صبور خان غصے اور اذیت سے دیواروں پہ مکے مار رہا تھا۔ وہ وہاں موجود ہر آنکھ نم تھی اور سب کا کلیجہ پھٹ رہا تھا۔ ولید کہاں ہے میری بیٹی؟ وہ کہاں چلی گئی؟ کوئی اسے اٹھا کر لے گیا؟ ولید، مجھے میری بچی لا کر دو خدا را۔ ذکیہ بیگم نے ولید کے آگے ہاتھ جوڑے تو ولید کا اپنا ضبط جواب دے گیا۔ وہ طیش میں ببر شیر کی طرح حویلی کے وسط میں کھڑا اپنی گن لوڈ کر رہا تھا، جب حرین نے کامتے ہاتھوں سے اس کا بازو تھاما تھا، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ ولید اس وقت اپنے ہوش کھو چکا ہے۔ ولی پلیز خود کو سنبھالیں، ہم اسے ڈھونڈ لیں گے، آپ ایسے باہر مت جائیں، وہ روتے ہوئے بول رہی تھی، جب ولید نے جھٹکے سے اپنا بازو اس کی گرفت سے آزاد کروایا تھا۔ اس کی آنکھیں مارے غصے کے خون آلود ہو رہی تھی۔ خان حویلی کی عزت غائب ہے حرین، اور تم مجھے یہاں بیٹھنے کا قیدی ہو۔ جس کسی نے بھی میری بہن پہ ہاتھ ڈالا ہے، میں اس کا پورا خاندان مٹا دوں گا۔ یہ ولید اجلال خان کا وعدہ ہے۔ وہ دہاڑتے ہوئے باہر کی طرف بڑھنے والا تھا کہ اچانک اس کے ہینڈ بیگ میں موجود فون زور سے بج اٹھا تھا۔ اس نے جھٹکے سے فون نکالا تو اسکرین پہ ایک نامعلوم نمبر چمک رہا تھا۔ ولید نے بنا کچھ سوچے کال ریسیو کی اور کان سے لگایا، جب دوسری طرف سے آنے والی آواز نے پورے مجمع کا خون جما دیا تھا۔ کیسا لگا میرا سرپرائز؟ ولید خان یوسف سے پہنچ گیا نا دل تک وار؟ وہ آواز مانوس تھی اور ہیبت ناک بھی۔ ولید کا دل ایک پل کے لیے جیسے دھڑکنا بھول گیا تھا۔ یہ یوسف خان کی آواز تھی، وہ شخص جسے سب مرا ہوا سمجھ رہے تھے۔ وہ زندہ تھا اور اپنی پوری وحشت کے ساتھ واپس آ چکا تھا۔ ولید کے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی تھی، جبکہ اس کے ہاتھ سے گن چھوٹتے چھوٹتے بچی تھی۔ تم زندہ ہو یوسف خان؟ ولید کی آواز میں حیرت اور قہر کا ایک طوفان تھا، جسے سن کر حویلی کے تمام افراد ساکت رہ گئے تھے۔ ہاں خان، میں زندہ ہوں، اور تمہاری بربادی کا سامان لے کر زندہ ہوں۔ ذرا اپنے فون کی اسکرین دیکھو، میں نے ویڈیو کال کی ہے تاکہ تم اپنی لاڈلی بہن کا آخری دیدار کر سکو۔ یوسف کا کہکہا فون کے اسپیکر سے گونجا تو ولید نے لرزتے ہاتھوں سے فون اسکرین کے سامنے کیا، جہاں سامنے کا منظر دیکھ کر حویلی میں ایک چیخ گونج اٹھی تھی۔ سامنے کرسی پہ رسیوں سے جکڑی ہائنا خان نیم بے ہوشی کی حالت میں رو رہی تھی۔ اس کا حلیہ بکھڑا ہوا تھا اور اس کے پیچھے کھڑا یوسف خان اس کے بالوں کو اپنی مٹھی میں جکڑے وحشیانہ انداز میں ہنس رہا تھا، جس نے خان حویلی کی عزت غیرت کو سرعام چیلنج کر دیا تھا۔ ویڈیو کال کی سکرین پہ ہائنا کی وہ حالت دیکھ کر خان حویلی میں جیسے سب کے سانس رک گئے تھے۔ صبور خان تو اپنی بہن کو اس حال میں دیکھ کر دیوانوں کی طرح سکرین کی طرف لپکا تھا، مگر ولید نے ایک ہاتھ سے اسے پیچھے دھکیلا، جہاں اس کی اپنی رگیں غصے کی وجہ سے پھٹنے کو ہو رہی تھی اور چہرہ مارے طیش کے تپ کر انگارہ بن چکا تھا۔ وہ فون کو اتنی سختی سے بینچے ہوئے تھا کہ جیسے ابھی اس کے ہاتھ نہیں فون کا چورا ہو جائے گا۔ یوسف خان، اپنی حد میں رہنا مت بھولو۔ اگر میری بہن کے سر سے دوپٹہ بھی سرکا یا اسے خراش بھی آئی تو میں تمہاری نسلیں مٹا دوں گا، زمین کا سینہ پھاڑ کر بھی تمہیں نکال لوں گا اور ایسی موت دوں گا کہ تمہاری روح بھی کانپ اٹھے گی۔ ولید کی دہاڑ پوری حویلی کی دیواروں سے ٹکرا کر گونجی تھی۔ اس کے لہجے کی وحشت دیکھنے والوں کا کلیجہ چیر رہی تھی، مگر مقابل کے چہرے پر خوف کا دور دور تک کوئی تاثر نہیں تھا۔ وہ تو سکون سے ہائنا کے بالوں کو جھٹکا دیتا ہوا ایک طنزیہ قہقہ لگا گیا، جس میں فتح کا غرور صاف چھپا ہوا تھا۔ وہ اس وقت خان حویلی کے سب سے طاقتور مرد کو اپنے اشاروں پہ نچا رہا تھا، اور یہ چیز اس کے جنون کو مزید بڑھا رہی تھی۔ نسلیں مٹانے کی دھمکیاں کسی اور کو دینا ولید خان؟ تم نے میرے بھائی کا خون کیا، مجھے اس حال تک پہنچایا کہ میں
اپنی حویلی سے بے دخل ہو کر موت اور زندگی کی جنگ لڑتا رہا۔ تب تمہاری غیرت کہاں سو رہی تھی خان؟ اب کھیل کے اصول میں طے کروں گا، اگر تم نے پولیس کو بتایا یا حویلی سے کوئی بھی مرد باہر نکلا تو اگلی بار تمہیں ویڈیو کال نہیں بلکہ ہائنہ کی لاش کا پارسل ملے گا۔ یاد رکھنا یہ بات، یوسف نے حتمی اور شفاف لہجے میں کہتے ہوئے ایک جھٹکے سے کال کاٹ دی تھی، اور سکرین بلیک ہوتے ولید نے غصے میں فون سامنے دیوار پر دے مارا تھا، جہاں اس کے قیمتی فون کے پرخاشے اڑ گئے تھے۔ وہ ہامتا ہوا وہیں صوفے پر بیٹھ گیا تھا، اس کے دونوں ہاتھ اس کے سر پہ تھے جہاں پہلی بار ولید خان خود کو بے بس محسوس کر رہا تھا۔ حورین بھاگتی ہوئی اس کے قریب آئی اور روتے ہوئے اس کے گھٹنوں کے پاس بیٹھ گئی۔ اس کی اپنی آنکھیں بھیگی ہوئی تھی اور دل بری طرح کانپ رہا تھا، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ یوسف خان کس حد تک جا سکتا تھا۔ وہ ماضی کا وہ خوفناک چہرہ تھا جو اب انتقام کی آگ میں اندھا ہو چکا تھا۔ ولی خدا را خود کو سنبھالے، میری ہی بددعا اب گھوم کر ہمارے اپنے گھر پہ آ گری ہے۔ میں نے جہانہ خان کو بددعا دی تھی کہ ان کی نسلیں مٹ جائیں گے، مگر میں نہیں جانتی تھی کہ اس ظالم کا وار میری معصوم ہائنہ پر ہوگا۔ وہ روتی ہوئی ولید کے شانے کو جھنجھوڑنے لگی تو ولید نے اپنے لال انگارہ جیسے نین اٹھا کر اس کی جانب دیکھا تھا۔ اس کی آنکھوں میں اس وقت حورین کے لیے کوئی غصہ نہیں تھا، بلکہ ایک عجیب سا دکھ اور وحشت گھل مل چکے تھے۔ اس نے حورین کو اپنے مضبوط بازوؤں میں بڑھتے ہوئے اپنے سینے سے لگا لیا تھا، جہاں حورین کی سسکیاں ولید کے دل کو اور زخمی کر رہے تھے، مگر وہ ہار ماننے والوں میں سے نہیں تھا۔ وہ پٹھان تھا اور اپنی غارت کا سودا کبھی نہیں کر سکتا تھا۔ بند کرو یہ رونا دھونا حورین، میری بہن زندہ واپس آئے اور وہ کمینہ یوسف خان ایک بار پھر میری ہی جوتی کی نوک پہ ہوگا۔ صبور، اپنے بندے تیار کرو، ہم اس کے پرانے ٹھکانوں پہ ریڈ کریں گے، وہ اس دھمکی سے مجھے گھر نہیں بٹھا سکتا۔ ولید ایک دم کھڑا ہوتا ہوا صبور کو اشارہ کر گیا، جس نے پہلے ہی اپنی گنیں لوڈ کر رکھی تھی۔ دونوں بھائی بنا کسی کو بتائے طوفان کی طرح حویلی سے باہر نکل گئے تھے، جہاں ان کے پیچھے حویلی کی عورتیں اللہ کے حضور سجدہ ریز ہو کر ہائنہ کی زندگی کی دعائیں مانگنے لگی تھی۔ دوسری جانب اس تاریک کوٹری میں ہائنہ کو مکمل ہوش آ چکا تھا۔ رسیوں کی سخت گرفت کی وجہ سے اس کی نازک کلائیاں نیلی پڑ چکی تھی اور بھوک پیاس سے اس کا برا حال تھا، مگر جیسے ہی سامنے کا دروازہ کھلا اور یوسف خان ہاتھ میں کھانے کی پلیٹ لیے اندر داخل ہوا تو ہائنہ کی پٹھانی غیرت ایک دم جاگ اٹھی تھی۔ وہ بھلے ہی ڈرپوک تھی، مگر وہ خان حویلی کے خون سے بنی تھی، وہ یوں کسی دشمن کے سامنے جھکنے والی نہیں تھی۔ اٹھو اور یہ کھانا کھاؤ، مجھے تمہیں بھوکا مارنے کا کوئی شوق نہیں ہے، ابھی تو تمہارے لالا کو تڑپانے کے لیے تمہارا زندہ رہنا بہت ضروری ہے۔ یوسف نے پلیٹ اس کے سامنے ٹیبل پر پٹکتے ہوئے کڑک دار لہجے میں کہا تو ہائنہ نے نفرت اس کے حسین مگر جلاد جیسے چہرے کو دیکھا تھا۔ میں تمہارے ہاتھ کا زہر بھی نہیں کھاؤں گی یوسف خان، تم ایک بزدل انسان ہو جو مردوں کی دشمنی کا بدلہ ایک عورت سے لے رہا ہے، تھوکتی ہوں میں تمہاری اس مردانگی پہ۔ ہائنہ نے مارے غصے کے سچ مچ اس کے چہرے کی طرف منہ کر کے تھوک دیا تھا، جس پہ یوسف کا چہرہ ایک سیکنڈ کے لیے بالکل سپاٹ ہوا اور اگلے پل اس کے اندر کا جنون بیدار ہو گیا تھا۔ اس نے پلیٹ ایک طرف پھینکی اور ہائنہ کے جبڑے کو اپنی سخت اور مضبوط انگلیوں کی گرفت میں لیتے ہوئے اسے جھٹکے سے دیوار کے ساتھ جا لگایا تھا۔ اس کی گرفت اتنی سخت تھی کہ ہائنہ کے منہ سے ایک دردناک سسکی نکل گئی تھی اور آنکھوں سے موٹے موٹے آنسو بہہ کر اس کی انگلیوں پہ گرنے لگے تھے۔ یوسف کا چہرہ اس کے بالکل قریب تھا، جہاں اس کی خمار آلود اور گسیلی آنکھیں ہائنہ کے معصوم اور خوبصورت چہرے کا طواف کر رہی تھی۔ اس نے زندگی میں بہت سی لڑکیاں دیکھی تھی، مگر ہائنہ کا یہ روپ، اس کی یہ معصومیت اور غصے میں لال پڑتی ناک اس کے دل کے اندر کوئی عجیب سا سپارک پیدا کر گئی تھی، جسے وہ خود بھی سمجھنے سے قاصر تھا، مگر وہ اپنے ضبط کو کھونا نہیں چاہتا تھا۔ اتنی زبان چلتی ہے تمہاری، خان حویلی کی لاڈلی ہو تو اپنے گھر میں ہوگی، جہاں تم میرے رحم و کرم پہ، اور اگر میں اپنی وحشت پہ آ گیا تو تمہارا وہ مغرور لالا تمہاری شکل دیکھنے کے لائق بھی نہیں رہے گا، سمجھی تم؟ اس نے اپنے دان کچکچا کر اس کے کان کے پاس پھنکارتے ہوئے کہا تو
ہائنا کا پورا وجود خوف سے کانپنے لگا تھا، مگر وہ اپنی بند آنکھوں سے مسلسل آنسو بہاتی رہی۔ یوسف نے چند پل اس کے اس تڑپتے وجود کو دیکھا اور پھر نہ جانے کیوں اس کا دل پگھلنے لگا تھا۔ اس نے اپنی سخت گرفت نرم کی اور زبردستی نوالا بنا کر اس کے لبوں کے قریب لے گیا تھا، جہاں ہائنا نے چاہ کر بھی اب انکار نہیں کیا تھا، کیونکہ مقابل کا جنون اس کی جان لے سکتا تھا۔ وہ خاموشی سے روتے ہوئے نوالے نگلنے لگے، جبکہ یوسف یکٹک اس کی معصومیت کو دیکھتا ہوا اپنی ہی سوچوں میں بہکنے لگا تھا۔ نفرت کے پیچھے کوئی نادیدہ کشش اپنا رنگ دکھانے لگی تھی۔ عین اسی وقت ولید اور صبور اپنی گاڑیوں کے قافلے کے ساتھ یوسف کے ایک پرانے اور خفیہ ٹھکانے پر پہنچ چکے تھے، جو شہر سے دور ایک ویران فیکٹری تھی۔ ولید نے ایک جھٹکے سے گاڑی کا دروازہ کھولا اور گارڈز کو اندر انٹر ہونے کا اشارہ کیا۔ وہاں موجود یوسف کے چند بندوں نے فائرنگ شروع کر دی تھی، مگر ولید کے غصے کے آگے وہ چند منٹ بھی نہ ٹک سکے اور سب کے سب مارے گئے تھے۔ ولید تڑپتا ہوا اس کمرے کی طرف بھاگا جہاں اسے لگا تھا کہ ہائنا ہوگی۔ اس نے گن سے دروازے کا لوک اڑایا اور اندر داخل ہوا، مگر وہاں کوئی نہیں تھا۔ پورا کمرہ خالی تھا، سوائے وسط میں پڑی ایک کرسی کے، جہاں زمین پر ہائنا کا وہ خوبصورت گلابی دوپٹہ خون میں لت پت پڑا تھا، جس پہ ہائنا کے بھائی صبور کی نظر پڑتے اس کے منہ سے ایک دلسوز چیخ نکل گئی تھی۔ ولید نے آگے بڑھ کر لرزتے ہاتھوں سے وہ خون سے لت پت دوپٹہ اٹھایا تو اس کے اوپر یوسف کے ہاتھ سے لکھی ایک چٹ لگی ہوئی تھی، جس پہ واضح لفظوں میں لکھا تھا کہ کھیل ابھی شروع ہوا ہے خان۔ ولید نے وہ چٹ دیکھی تو اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھانے لگا۔ غصہ، بدلہ اور خوف ایک ساتھ اس کے وجود پہ حاوی ہو چکے تھے، جہاں سے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ اپنی بہن کے جلا سے کیسے بچائے گا۔ ولید کے بندے ابھی اس فیکٹری کو گھیر ہی رہے تھے کہ دوسری طرف یوسف خان کو اپنے مخبروں کے ذریعے لوکیشن لیک ہونے کی خبر مل چکی تھی۔ وہ جانتا تھا کہ ولید خان یوسف زئی کتنی جلدی اس کے قدموں کے نشان ڈھونڈ سکتا ہے، تبھی وہ مزید کوئی رسک نہیں لینا چاہتا تھا۔ وہ اپنی لوکیشن بدلنے کے لیے بالکل تیار تھا، مگر اس سے پہلے وہ ایک ایسا مستقل وار کرنا چاہتا تھا جو ولید کی غیرت کو ہمیشہ کے لیے مٹی میں ملا دے اور خان حویلی کا غرور ہمیشہ کے لیے جھوٹ ہے۔ تیار ہو جو ہائنا خان، آج سے تمہاری پہچان بدلنے والی ہے۔ آج سے تم خان حویلی کی لاڈلی نہیں بلکہ افندی خاندان کے اس مرد کی قید ہوگی جس کا نام سن کر تمہارا باپ اور بھائی کانپا کریں گے۔ یوسف خان نے کوٹری میں داخل ہوتے ہی سخت ترین آواز میں کہا تو ہائنا جو فرش پہ بیٹھی آنسو بہا رہی تھی، اس نے تڑپ کر سر اٹھایا۔ اس کا دوپٹہ نہ ہونے کی وجہ سے اس کی سیاہ لمبی زلفیں اس کے شانوں پہ بکھری ہوئی تھی، جو اس کے معصوم اور نکھرے حسن کو مزید نمایاں کر رہی تھی۔ مقابل کا یہ روپ دیکھ کر یوسف کے دل کی دھڑکنیں ایک بار پھر بے ترتیب ہوئی، مگر اس نے اپنے چہرے پر وہی شفافیت طاری رکھی۔ وہ یوں بہکنا نہیں چاہتا تھا۔ تم کیا کرنا چاہتے ہو میرے ساتھ؟ خدا کے لیے مجھے جانے دو یوسف خان، میرے لالا تمہیں معاف کر دیں گے، میں ان سے کہوں گی کہ وہ تمہیں کچھ نہ کہیں۔ وہ روتے ہوئے اس کے پیروں کے قریب آئی، مگر یوسف نے اسے بازو سے پکڑ کر جھٹکے سے کھڑا کر دیا، جہاں ہائنا اس کے مضبوط چوڑے سینے سے جا لگی تھی۔ اس کے گیلے گال اور معصوم سسکیاں یوسف کے وجود میں ایک عجیب سی تپش پیدا کر رہی تھی، مگر وہ اپنے جنون کے ہاتھوں مجبور تھا۔ اس نے ہائنا کو وہیں صوفے پر گرایا جہاں پہلے ہی اس کے گارڈز ایک بوڑھے مولوی کو گن پوائنٹ پر لے کر کھڑے تھے۔ نکاح نامے کے کاغذات ٹیبل پر سجے دیکھ کر ہائنا کے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی تھی۔ اس کا رنگ سفید پڑ گیا تھا۔ نہیں، یہ نہیں ہو سکتا، میں تم جیسے جلا سے کبھی نکاح نہیں کروں گی۔ تم مجھے مار دو یوسف خان، مگر میں اس نکاح نامے پہ سائن نہیں کروں گی۔ وہ دیوانوں کی طرح چلائی اور پیچھے ہٹنے لگے تو یوسف کا ضبط ایک جھٹکے میں جواب دے گیا تھا۔ اس نے اپنی جیب سے کالی چمکتی ہوئی پسٹل نکالی اور اس کا رخ ہائنا کی پیشانی پر کرتے ہوئے اپنے دانت کچکچائے تھے۔ اس کی آنکھیں اس وقت جنون کی آخری حدود کو چھو رہی تھی جہاں رحم کا کوئی گزر نہیں تھا۔ اگر تم نے ایک لفظ بھی مزید بولا یا اس کاغذ پہ سائن کرنے سے انکار کیا تو ابھی اسی وقت میرا بندہ
تمہارے بھائی صبور کو گولی مار دے گا۔ بولو کیا چاہتی ہو، اپنے بھائی کی لاش یا میرا نام؟ یوسف کی اس خوفناک دھمکی نے ہائنہ کی روح تک کو کبکبا دیا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ یہ شخص جو کہہ رہا ہے وہ کل گزرے گا۔ وہ اپنے بھائی صبور کی جان کسی قیمت پہ خطرے میں نہیں ڈال سکتی تھی۔ اس کا پورا وجود بری طرح کانپ رہا تھا، آنسو روانی سے بہہ رہے تھے، جس نے نکاح نامے کے سفید کاغذ کو بھگو دیا تھا۔ اس نے لرزتی انگلیوں سے قلم تھاما اور بنا دیکھے اپنے سائن کر دیے تھے۔ مولوی نے کانپتی آواز میں نکاح پڑھایا اور یوں ہائنہ خان دیکھتے ہی دیکھتے یوسف خان افندی کے زبردستی کے حصار میں آ چکی تھی۔ نکاح کے فوراً بعد یوسف نے مولوی اور گارڈز کو باہر جانے کا اشارہ کیا اور خود کمرے کا دروازہ اندر سے لاک کر رکھا۔ وہ آہستہ آہستہ ہائنہ کی طرف بڑھ رہا تھا، جس نے ڈر کے مارے اپنے چہرے کو دونوں ہاتھوں میں چھپا لیا تھا۔ یوسف نے آگے بڑھ کر اس کی نازک کلائیوں کو تھاما اور اس کے چہرے سے ہاتھ ہٹا کر اس کا رخ اپنی جانب کیا۔ ہائنہ کی جھیل جیسی آنکھوں میں اس وقت یوسف کے لیے صرف اور صرف نفرت اور حقارت بھری تھی، جو یوسف کے اناپرست دل کو تیر کی طرح چبھی تھی۔ تم نے میرا جسم تو قید کر لیا یوسف خان، اور زبردستی کا یہ رشتہ بھی قائم کر لیا، مگر یاد رکھنا میری روح ہمیشہ تم سے نفرت کرے گی۔ تم ایک بزدل مرد اور بزدل ہی رہو گی۔ ہائنہ نے اپنی کانپتی آواز میں پوری مضبوطی لا کر کہا تو یوسف کا چہرہ غصے سے تاپ اٹھا تھا۔ وہ اس معصوم لڑکی کے منہ سے اپنے لیے یہ الفاظ برداشت نہیں کر پا رہا تھا۔ اس نے ہائنہ کی کمر کے گرد اپنے مضبوط بازو کا گھیرا تنگ کیا اور اسے خود کے بالکل قریب کرتے ہوئے اس کے کندھے کے برہنہ حصے پہ اپنی انگلیوں کی پورے مسلنے لگا، جہاں ہائنہ کے وجود میں ایک شدید سپارک اٹھا تھا اور وہ سسک اٹھی تھی۔ بزدل کہنا بند کرو مجھے، ہائنہ یوسف خان۔ اب تم میری بیوی اور بیوی پہ شوہر کا کیا حق ہے، یہ مجھے تمہیں اچھے سے سکھانا پڑے گا۔ اور اچھی بیویاں اپنے شوہروں کے لیے ایسے الفاظ استعمال نہیں کرتی۔ اس کے کان کے پاس جھک کر خمار آلود آواز میں بولا تو ہائنہ نے شرم اور خوف سے اپنی آنکھیں بند کر لی تھی۔ یوسف اس کی اس نازکی کو دیکھ کر اپنے جذبات پہ قابو کھونے لگا تھا، جب اچانک اس نے دھیمے سے اس کے لبوں کو چھوا، اپنے لبوں پر اس کا لب محسوس کر کے ہائنہ کی آنکھیں حیرت و بے یقینی سے پھٹی کی پھٹی رہ گئی تھی۔ چھوڑو مجھے غلیظ انسان، وہ اپنے لبوں پہ اس کی تور زدہ لمس محسوس کر کے چیخی تو یوسف خان نے آپاک ہوتے اسے بیڈ پہ دھکا دیا اور خود اس پہ سایہ فکن ہوتا اس کے وجود سے سکون لینے لگا۔ ایک جھٹکے میں اس کا اوپر والا دھڑ برہنہ کرتا اس کے وجود کی اس ابھری ہوئی خوبصورتی کو اپنی آنکھوں سے دیکھ کر چاہ کر بھی اپنے خمار پہ قابو نہ کر پایا، جبکہ ہائنہ اس کی جانب دیکھ کر شرم سے ڈوب مرنے والی تھی۔ یہ مرد اسے ایسی بے باک نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ اس نے اپنے سینے پر بازو فولڈ کرتے خود کو چھپانا چاہا، جب یوسف خان اس کی یہ کوشش دیکھ کر نہ چاہتے ہوئے بھی مسکرا اٹھا۔ اگلے پل وہ اس کے بازوؤں کو اپنی حراست میں لے کر اوپر کی جانب ٹکاتا اس کی دلکش ابری خوبصورتی میں منہ دے گیا۔ وہ جگہ جگہ اپنے دانتوں کے نشان چھوڑ کر اس کی گلابیوں پہ اپنی سوگاتیں چھوڑ رہا تھا۔ ہائنہ کے پورے وجود میں سپارک اٹھنے لگے۔ پہلی دفعہ کوئی مرد چھو رہا تھا، وہ بھی اس طرح سے۔ کچھ پل اس کے سینے سے چمٹ کر اپنی پیاس بجھانے کے بعد اب اس کی نگاہیں اس کے نیچے والے دھڑ پہ تھی۔ اس کی نظروں کو اپنے وجود پہ یوں گڑے دیکھ کر وہ شرم سے پاگل ہونے لگی۔ اس کی دہلیز وصل پہ اپنی ان گشتوں سے رستہ بناتا اسے تڑپ تڑپ کر مچلنے پہ مجبور کر گیا۔ وہ سسک رہی تھی، اس کے لمس تھے، اس کی طلب انگ انگ میں جگی ہوئی تھی۔ کمرے میں ٹھائے وہ مچلنے لگی، مگر پھر ہر مزاحمت یہ شخص خود میں اتار گیا تھا، اور پھر وہ ہائنہ اور خود کو ایک جیسی حالت میں لاتا اس کی گہرائیوں میں اتر کر اس کی چیخیں بلند کروا گیا۔ وہ محض 22 سالہ نازک لڑکی اور وہ اپنے قبیلے کا سب سے بہادر اور مضبوط شخص۔ وہ اس عمر میں کافی چھوٹی تھی جب یہ اس کو جھیلنا ہائنہ کے لیے دوبر ہوا۔ جب اس کی سسکیاں اور آنسو دیکھ کر یوسف خان کو اس پہ رحم آیا تھا، جب یہ خود کو اس میں سے باہر نکالتا وہ اسے کچھ پل کے لیے ریلیکس کرنے لگا۔ کچھ پل بعد جب ہائنہ مکمل ریلیکس ہو گئی تو یوسف ایک دفعہ پھر سے پوری جان لگا کر اس میں مدغم ہوتا اس کے وجود سے
خود کو سکون پہنچانے لگا۔ اسے سکون کی ایسی وادیوں میں لے گیا تھا جہاں ہائنا چاہ کر بھی اسے روک نہیں پا رہی تھی، کیونکہ مقابل کا جنون اس وقت عروج پہ تھا۔ وہ کتنی دیر اس کے وجود کی حدت سے اپنے انتقام کی آگ کو ٹھنڈا کرتا رہا، اور پھر نہ جانے کب وہ ہائنا کو اپنے حصار میں لیے اسی بیڈ پر گہری نیند سو گیا تھا۔ رات کا پچھلا پہر تھا جب ہائنا کی آنکھ کھلی۔ پورا کمرہ اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا اور اس کے برابر میں یوسف خان سکون کی نیند سو رہا تھا۔ اس کے چہرے پر اس وقت وہ شفافیت نہیں تھی بلکہ ایک عجیب سا سکون تھا۔ ہائنا نے آہستہ سے اس کے بازو کو اپنے اوپر سے ہٹایا۔ اس کا دل بری طرح دھڑک رہا تھا۔ یہ اس کے پاس فرار ہونے کا پہلا اور آخری موقع تھا۔ اگر وہ آج نہ بھاگتی تو ساری زندگی اس جلاد کی قید میں سسک سسک کر مر جاتی۔ وہ دبے قدموں بیڈ سے اتری اور کمرے کے دروازے کی طرف بڑھی۔ خوش قسمتی سے لوگ باہر سے نہیں بلکہ اندر سے کھلا ہوا تھا۔ اس نے دھیمے سے دروازہ کھولا اور باہر کوریڈور میں آئی جہاں کوئی گارڈ موجود نہیں تھا۔ شاید وہ سب باہر ڈیوٹی پہ تھے۔ وہ دیواروں کا سہارا لیتی ہوئی نیچے مین گیٹ کی طرف بڑھنے لگی۔ بارش شروع ہو چکی تھی اور بجلی کے کڑکنے کی آوازیں ہانیہ کے خوف کو مزید بڑھا رہی تھی، مگر اس نے ہمت نہیں ہاری۔ وہ جیسے ہی مین گیٹ کے پاس پہنچی اور اس نے باہر نکلنے کے لیے بھاری دروازے کو ہلکا سا کھولا تو سامنے اندھیرے میں کوئی لمبا چوڑا وجود کھڑا تھا جس کے ہاتھ میں گن چمک رہی تھی۔ سامنے کھڑے سائے کو دیکھ کر ہائنا کے منہ سے خوفناک اور دلسوز چیخ نکل گئی تھی اور وہ 2 قدم پیچھے ہٹی تھی جہاں اس کا دل حلق میں آ اٹکا تھا۔ بجلی کی ایک تیز چمک کے ساتھ ہی سامنے کھڑے اس لمبے چوڑے وجود کا چہرہ واضح ہوا تو ہائنا کی آنکھیں خوف اور حیرت سے پھیل گئی۔ وہ کوئی اور نہیں بلکہ یوسف خان کا سب سے خاص اور وفادار گارڈ تھا، لیکن اس وقت اس کے چہرے پہ ہانیہ کے لیے کوئی سختی نہیں تھی بلکہ ایک عجیب سی جلدی اور ہمدردی تھی۔ بی بی جی، شور مت مچائیں، میں ولید خان کا بندہ ہوں۔ مجھے بڑے خان نے یوسف خان کے پاس بھیجا تاکہ میں صحیح وقت پر آپ کی مدد کر سکوں۔ ابھی اندر سب سو رہے ہیں، آپ میرے ساتھ آئیں، گاڑی باہر کھڑی ہے۔ اس نے جلدی سے ہائنا کے قریب آ کر دھیمی آواز میں کہا تو ہائنا کے مرجھائے ہوئے چہرے پر جیسے زندگی کی لہر دوڑ گئی تھی۔ اس کا دل خوشی سے پاگل ہونے لگا تھا کہ اس کا لالا واقعی اسے بچانے آ پہنچا تھا۔ وہ بنا کچھ سوچے اس گارڈ کے پیچھے بھاگنے لگی۔ بارش اب نہایت تیز ہو چکی تھی اور ٹھنڈی ہوا کے جھونکے ہائنا کے گیلے وجود کو کپکپا رہے تھے۔ وہ ابھی حویلی کی حدود سے نکل کر سامنے کھڑے درختوں کی اوٹ تک پہنچے تھے کہ اچانک پیچھے سے ایک ہیبت ناک اور جانی پہچانی دہاڑ گونجی تھی جس نے رات کی سکوت کو چھین لیا تھا۔ ٹھہر جاؤ، اگر ایک قدم بھی آگے بڑھائے تو یہیں ڈھیر کر دوں گا تم دونوں کو۔ یوسف خان کی وحشت ناک آواز ان کے کانوں سے ٹکرائی تو ہائنا نے مڑ کر دیکھا۔ جہاں یوسف خان صرف ایک شلوار قمیض میں ہاتھ میں کالی گن تھامے سیڑھیوں سے اتر رہا تھا۔ اس کی آنکھیں مارے غصے اور جنون کے خون کی طرح لال ہو رہی تھی۔ اپنی بیوی کو کسی اور مرد کے ساتھ بھاگتے دیکھ کر اس کی غیرت جاگ اٹھی تھی، انگ انگ جھلسنے لگا تھا۔ بی بی جی، آپ بھاگے، رکنا مت، گارڈ نے چلاتے ہوئے اپنی گن یوسف کی طرف سیدھی کی، مگر اس سے پہلے کہ وہ ٹریگر دباتا یوسف کی گن سے نکلنے والی گولی عین اس کے سینے کے پار ہو گئی تھی۔ وہ وفادار گارڈ ایک گہری سسکی بھرتا ہوا وہیں مٹی میں دھڑام سے گرا اور تڑپنے لگا۔ اس کی حالت دیکھ کر ہائنا کے منہ سے خوفناک چیخ نکلی تھی۔ اس نے زندگی میں کبھی اپنے سامنے کسی کو یوں مرتے نہیں دیکھا تھا۔ خوف اس کی رگ رگ میں سرایت کر گیا تھا۔ وہ بنا پیچھے دیکھے جنگل کی طرف دیوانوں کی طرح بھاگنے لگی۔ اس کے پاؤں میں چپل نہیں تھی۔ تیز نوکیلے پتھر اور جھاڑیاں اس کے نازک پیروں کو زخمی کر رہے تھے، جہاں سے خون بہہ کر مٹی میں مل رہا تھا، مگر وہ رک نہیں رہی تھی۔ اسے بس کسی بھی طرح جلاد کی قید سے دور جانا تھا۔ پیچھے یوسف خان کا جنون آخری حدوں کو چھو رہا تھا۔ اس نے اپنے کتے اور باقی گارڈز کو ساتھ لیا اور ہائنا کے پیچھے لکیروں کا پیچھا کرنے لگا۔ وہ چلاتا ہوا جنگل کی گاڑیوں کو چیر رہا تھا۔ ہائنا بھاگتی ہوئی گہری کھائی اور تیز بہتی ندی کے کنارے تک پہنچ چکی تھی۔ آگے موت کا کنواں تھا اور پیچھے زندگی کا سب سے بڑا حادثہ۔ ہائنا، رک جاؤ، آگے موت، تم میری قید سے نہیں بھاگ سکتی۔
یوسف کی آواز بالکل قریب سے آئی تو ہائنہ نے مڑ کر دیکھا۔ یوسف چند قدم کے فاصلے پر کھڑا ہانپ رہا تھا۔ اس کا چہرہ بارش کے پانی سے بھیگ رہا تھا اور آنکھیں اب غصے کے ساتھ ساتھ ایک عجیب سے خوف کا شکار تھی۔ وہ ہائنہ کو کھونا نہیں چاہتا تھا۔ تمہاری ظالم کیسے بہتر ہے کہ میں مر جاؤں یوسف خان۔ میں خان حویلی کی بیٹی ہوں اور ایک بزدل اور ماں مرد کی بیوی بن کر جینے سے بہتر موت کو گلے لگانا سمجھتی ہوں۔ ہائنہ نے روتے ہوئے اپنے نکھرے اور بھیگے چہرے کے ساتھ آخری بار یوسف کی آنکھوں میں دیکھا، جہاں پہلی بار یوسف خان کا دل کسی کے لیے بری طرح دھڑکا تھا، اور اگلے پل ہائنہ نے اس تیز بہتی ندی میں نیچے چھلانگ لگا دی تھی۔ نہیں ہائنہ، یوسف کے منہ سے ایک دلسوز چیخ نکلی تھی۔ اس کا پورا وجود کانپ اٹھا تھا۔ جس لڑکی کو وہ صرف بدلے کا مہرہ سمجھتا تھا، اس کے یوں پانی میں غائب ہوتے یوسف کے اندر کا سب کچھ جیسے اجڑ گیا تھا۔ وہ بنا کچھ سوچے، بنا اپنے انگارش کی پرواہ کیے، خود بھی اس تیز بہتی ندی کے خونی پانی میں کود گیا تھا، جہاں زندگی اور موت کا ایک نیا کھیل شروع ہو چکا تھا۔ ندی کے تیز بہاؤ اور پتھروں سے ٹکراتے ہوئے یوسف نے اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر ہائنہ کے ڈوبتے وجود کو بالوں سے پکڑ کر اوپر کھینچا تھا۔ بارش اب تھم چکی تھی مگر سرد ہوا پورے عروج پہ تھی۔ یوسف اسے پانی سے نکال کر ندی کے کنارے واقع ایک ویران اور پرانی جھونپڑی میں لے آیا تھا، جہاں چرواہے اکثر رات کو پناہ لیتے تھے۔ ہائنہ بالکل بے ہوش تھی، اس کے جسم میں کوئی حرکت نہیں تھی۔ ہائنہ، آنکھیں کھولو ہائنہ، تم مجھے یوں چھوڑ کر نہیں جا سکتی۔ یوسف نے اسے زمین پر لٹاتے ہوئے اس کے سینے کو دونوں ہاتھوں سے پریس کیا تاکہ پھیپھڑوں سے پانی باہر نکل سکے۔ کچھ ہی دیر میں ہائنہ نے زوردار خنزی کے ساتھ پانی باہر نکالا اور گہری سسکیاں لینے لگی۔ اس کی جان بچ چکی تھی مگر وہ شدید ٹھنڈ کی وجہ سے بری طرح کانپ رہی تھی۔ یوسف نے گہرا سانس خارج کیا اور اپنی خشک گرم چادر اتار کر اس کے نازک وجود پہ اڑا دی۔ وہ خود زخموں سے چور تھا۔ ندی کے پتھروں نے اس کی پیٹھ اور بازوؤں کو بری طرح زخمی کر دیا تھا، جہاں سے خون رس رہا تھا، اور اب ندی کے یکبستہ پانی کی وجہ سے اس کا پورا جسم تپتے ہوئے بخار کی لپیٹ میں آ رہا تھا۔ وہ وہیں ہائنہ کے قریب ہی فرش پہ ڈھیر ہو گیا اور نڈھال ہو کر اپنی آنکھیں موند گیا۔ 2 گھنٹے بعد جب ہائنہ کو ہوش آیا تو جھونپڑی کے اندر صبح کی ہلکی سی روشنی پھیل چکی تھی۔ اس نے اپنے وجود پہ یوسف کی چادر دیکھی تو وہ حیرت سے اٹھ بیٹھی۔ سامنے ہی یوسف خان بے سدھ پڑا تھا، اس کا چہرہ مارے بخار کے تپ رہا تھا اور اس کے ہونٹ نیلے پڑ چکے تھے۔ اس کی حالت دیکھ کر ہائنہ کے ہاتھ پیر پھولے تھے۔ وہ ایک پٹھان کی بیٹی تھی، اپنے بدترین دشمن کو بھی اس حالت میں مرتا نہیں دیکھ سکتی تھی۔ اس کے اندر کی ہمدردی جاگ اٹھی۔ مقابل جیسا بھی تھا، فی الحال اس کا شوہر تھا اور سب سے بڑی بات انسان تھا۔ وہ لرزتے قدموں سے اس کے قریب آئی اور اس کے ماتھے پہ ہاتھ رکھا تو تپش سے اس کا اپنا ہاتھ جلنے لگا۔ یوسف شدید مدہوشی میں تھا اور اس کے منہ سے دھیمی دھیمی سسکیاں نکل رہی تھی۔ ہائنہ نے جھونپڑی کے کونے میں پڑا ہوا مٹی کا برتن دیکھا جس میں تھوڑا سا صاف پانی تھا۔ اس نے اپنے دوپٹے کا ایک ٹکڑا پھاڑا اور اسے گیلا کر کے یوسف کے ماتھے پہ پٹیاں رکھنے لگی۔ وہ رات بھر اس جلاد کا بخار اتارنے کے لیے اس کے سرہانے بیٹھی رہی، جہاں نفرت کی جگہ اب ایک نادیدہ احساس نے لے لی تھی۔ مدہوشی کی حالت میں اچانک یوسف نے اپنا مضبوط ہاتھ اٹھایا اور ہائنہ کی نازک کلائی کو اپنی گرفت میں لے لیا۔ اس کی گرفت میں وہ پہلی والی سختی نہیں تھی بلکہ ایک التجا تھی، ایک بے بسی تھی جو ہائنہ کے دل کے اندر تک اتر گئی تھی۔ مجھے چھوڑ کر مت جانا ہائنہ، میں بہت اکیلا ہوں۔ سب مجھے جلاد سمجھتے مگر میرا کوئی نہیں ہے، مگر مجھے انہیں بتانا ہے کہ تم ہو میرے پاس، میری بیوی ہے میرے پاس۔ وہ بند آنکھوں سے بڑبڑایا جب اچانک اس کی آنکھ کے کونے سے ایک آنسو بہہ کر اس کے گال پہ جم گیا۔ ہائنہ ساکت رہ گئی تھی۔ یہ وہ وحشی یوسف خان نہیں تھا جس نے اس کے بھائی کی جان لینے کی دھمکی دی تھی۔ یہ تو ایک ٹوٹا ہوا انسان تھا جو محبت اور سکون کا پیاسا تھا۔ اس کا ایک ہاتھ بے اختیار یوسف کے بالوں میں گیا، جہاں وہ اسے سکون پہنچانے کے لیے نرمی سے انگلیاں پھیرنے لگی۔ دونوں کے درمیان نفرت کی دیواریں پگھلنے لگی تھی اور محبت کا خوبصورت رنگ چڑھنے لگا تھا کہ اچانک باہر گاڑیوں کے ٹائروں کی چیخیں گونجی تھی۔ ہائنہ نے چونک کر جھونپڑی کے بوسیدہ دروازے کی اور سے باہر دیکھا تو اس کا دل حلق میں آ گیا۔ باہر ولید خان کی کالی گاڑیوں کا پورا قافلہ جنگل کو گھیر رہا تھا
اور ولید ہاتھ میں گن تھامے سیدھا اسی جھونپڑی کی طرف بڑھ رہا تھا، جبکہ ہائنہ کی چیخ اور لفظوں پہ یوسف کو بھی اب ہوش آ چکا تھا۔ وہ حیرت سے اس کی جانب دیکھ رہا تھا جب اس کی نگاہ سامنے کی جانب اٹھی۔ گاڑیوں کے ٹائروں کی وہ خوفناک چنگھاڑ اور بوٹوں کی دھمک جھونپڑی کے اندر تک صاف سنائی دے رہی تھی۔ ہائنہ کا دل تپتے ہوئے کوئلے کی طرح سینے میں اچھل رہا تھا۔ اس نے مڑ کر یوسف کی جانب دیکھا جو ابھی بھی ہوش میں آنے کے باوجود اپنے لرزتے قدموں پہ کھڑا ہو چکا تھا۔ اس کا چہرہ مارے بخار کے زرد تھا، لیکن آنکھوں میں روایتی پٹھانوں والی مٹنے اور مٹا دینے والی چمک واپس آ چکے تھے۔ اس نے اپنی کالی پسٹل کو لوڈ کیا اور ہائنہ کو ایک جھٹکے سے اپنے چوڑے سینے کے پیچھے چھپا لیا، جہاں اس کے مضبوط بازو کا لمس ہائنہ کو اس وقت خوف کے باوجود ایک عجیب سا تحفظ دے گیا تھا۔ وہ خود حیران تھی کہ وہ اس جلاد کے پیچھے خود کو محفوظ کیوں سمجھ رہی تھی، حالانکہ اسے تو خوش ہونا چاہیے، اس کے بھائی آ چکے تھے، مگر نہ جانے کیوں اسے خوشی نہیں ہو رہی تھی۔ تم یہی رہو گی ہائنہ خان، باہر نہیں آؤ گی؟ یوسف نے اپنے دان کچکچا کر دھیمی مگر ہیبت ناک آواز میں کہا تو ہائنہ نے لرزتے ہاتھوں سے اس کی قمیض کو پیچھے سے اپنی مٹھیوں میں بھینچ لیا۔ اس کی جل جیسی آنکھوں میں اس وقت یوسف کے لیے کوئی نفرت نہیں تھی، بلکہ ایک انجانا سا خوف تھا جو صرف اس کی جان کے لیے تھا۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ اب یہاں کوئی اور خون بہے، کیونکہ وہ یوسف کے اندر کے اس ٹوٹے ہوئے انسان کو دیکھ چکی تھی جو رات بھر اس کے سامنے سسکتا رہا تھا۔ ہائنہ پٹھان کی بیٹی تھی، وہ نکاح کی حرمت کو اپنے خون میں شامل کر چکی تھی۔ عین اسی پل جھونپڑی کا وہ سیدھا دروازہ ایک زوردار لات کے ساتھ چور چور ہوا اور ولید اجلال خان اپنی پوری وحشت اور جلال کے ساتھ اندر داخل ہوا۔ اس کے پیچھے صبور خان اور 10 گارڈز ہاتھوں میں آٹومیٹک گنز لیے الرٹ کھڑے تھے۔ ولید کی خونخوار آنکھیں جیسے یوسف پہ پڑی، اس کے چہرے کا زاویہ مزید بھیانک ہو گیا۔ اس نے بنا ایک سیکنڈ ضائع کیے اپنی گن کا رخ سیدھا یوسف کے ماتھے کی طرف کر دیا تھا، جہاں صبور نے بھی اپنی بندوق تان لی تھی۔ ہر طرف موت کا سکوت طاری تھا۔ اپنی آخری دعا مانگ لو یوسف خان افندی، آج غریب خانزادہ کے خون کا حساب پورا ہوگا اور خان حویلی کی عزت کو ہاتھ لگانے کا انجام تمہاری لاش بھگتے گی۔ ولید کی دہاڑ اس چھوٹی سی جھونپڑی میں قیامت خیز لہر دوڑا گئی۔ اس کی انگلی جیسے ہی ٹریگر پہ دبی اور وہ گولی چلانے والا تھا کہ ایک ایسا معجزہ ہوا جس نے وہاں موجود ہر شخص کے ہوش اٹھا دیے تھے۔ صبور کے ہاتھ سے گن چھوٹتے چھوٹتے بچی تھی۔ نہیں لالا، خدا کے لیے رک جائیں، گولی مت چلائیے گا۔ ہائنہ خان ایک دم یوسف کے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی تھی۔ اس نے اپنے دونوں بازو پھیلا کر یوسف کے وجود کو اپنے پیچھے چھپا لیا تھا۔ اس کا بھیگا ہوا چہرہ، لرزتے لب اور آنکھوں سے بہتے موٹے موٹے آنسو ولید کے غصے کی آگ پہ جیسے پیٹرول کا کام کر گئے تھے۔ ولید نے دل ملا کر اپنی گن کا رخ تھوڑا نیچے کیا۔ اس کا اپنا جگر پھٹنے لگا تھا کہ اس کی لاڈلی بہن ایک ایسے شخص کے لیے ڈھال بن رہی تھی جس نے ان کے گھر کو اذیت دی تھی۔ ہٹ جو ہائنہ، پاگل ہو گئی ہو تم؟ اس کمینے کے آگے سے ہٹو۔ یہ وہی بزدل مرد ہے نا جس نے تمہیں قید کیا، جس نے ہمارے گھر کی عزت پہ ہاتھ ڈالا۔ میں اس کا بھیجا یہی اس مٹی میں ملا دوں گا۔ ہٹو سامنے سے۔ ولید غصے سے چلاتا ہوا آگے بڑھا، مگر ہائنہ اپنی جگہ سے 1 انچ بھی نہیں ہلی۔ اس کی پٹھانی انا اور نکاح کا مان اس کے لہجے میں اتر آیا تھا۔ وہ پہلی بار اپنے اس مغرور اور ہیبت ناک لالا کے سامنے اتنی مضبوطی سے کھڑی ہوئی تھی کہ ولید کا اپنا دل لمحہ بھر کے لیے اس کی ضد پہ کرلایا تھا۔ میں نہیں ہٹوں گی لالا، اگر آپ کو ان کو مارنا تو پہلے گولی میں اپنے سینے کے پار ہوگی۔ یہ اب صرف آپ کا دشمن نہیں ہے لالا، یہ میرا شوہر ہے۔ میرا اس سے شرعی نکاح ہو چکا ہے اور اس نے اپنی جان پر کھیل کر مجھے اس خونی ندی سے بچایا ہے جب میں مرنے کے لیے کود گئی تھی۔ دیکھو ان کے زخموں کو لالا، بخار میں پھنک کر آئی ہے اور یہ سب میری وجہ سے ہوا ہے۔ ہائنہ نے روتے ہوئے انہیں حقیقت سے آگاہ کیا تو صبور خان کا کلیجہ منہ کو آیا۔ وہ وہیں گھٹنوں کے بل زمین پر بیٹھ گیا اور اس کی لاڈلی بہن ایک دشمن کی بیوی بن چکی تھی اور اب وہ چاہ کر بھی کچھ نہیں کر سکتے تھے، کیونکہ پٹھان نکاح کی حرمت کے آگے اپنے بڑے سے بدلے کو بھی دفن کر دیتے ہیں۔ یوسف خان نے حیرت اور گہرے سحر میں ڈوبی نگاہوں سے اپنے سامنے کھڑی اس نازک
دوشیزہ کی پشت کو دیکھا تھا۔ اسے اپنی سماعتوں پہ یقین نہیں آ رہا تھا۔ جس لڑکی کو وہ مٹانے چلا تھا، جس کے خاندان کی غیرت کو وہ مٹی میں ملانے نکلا تھا، وہی لڑکی آج خان حویلی کے سب سے خونی اور جابر مرد کے سامنے اس کی جان کی بھیک مانگ رہی تھی، اس کی ڈھال بن کر کھڑی تھی۔ یوسف کے دل کے اندر نفرت کا آخری قلعہ بھی ہمیشہ کے لیے زمین بوس ہو چکا تھا، اور وہاں اب صرف اور صرف آئینہ کے نام کا جنون سچ مچ کی محبت بن کر گونجنے لگا تھا۔ ولید خان نے گہری اور ہامتی ہوئی سانسیں خارج کی۔ اس کا چہرہ مارے سبکی اور غصے کے سرخ پڑ چکا تھا۔ اس نے اپنی گن کو نیچے کیا اور یوسف کی طرف دیکھ کر اس کی زبان کی بات اپنے لفظوں میں پنجائی، جہاں اس کے لہجے میں ایک سفاکیت اور زہر گھل چکا تھا۔ آج میں تمہیں صرف اور صرف اس نکاح کی وجہ سے اور اپنی بہن کی وجہ سے زندہ چھوڑا، یوسف خان افندی۔ لیکن یہ ولید اجلال خان کا آخری مشورہ ہے تمہیں کہ مرد بنو۔ اگر میری بہن کی آنکھ سے ایک بھی آنسو تمہاری وجہ سے نکلا یا اس نے حویلی میں کبھی کوئی شکایت بھیجی تو میں یہ نہیں دیکھوں گا کہ تم اس کے شوہر ہو۔ میں حشر اٹھا دوں گا، تمہاری حویلی کو تمہارا قبرستان بنا دوں گا، سمجھے تم؟ ولید نے حتمی اور گرجدار آواز میں کہا اور رخ موڑ کر جھونپڑی سے باہر نکل گیا۔ اس کے پیچھے صبور بھی سر جھکاتا ہوا آئینہ کے سر پہ ہاتھ رکھ کر باہر بھاگا۔ تمام گارڈز باہر نکل گئے اور کالی گاڑیوں کا وہ قافلہ دھول اڑاتا ہوا وہاں سے رخصت ہو گیا، جہاں خان حویلی والے اپنی بہن کو ہمیشہ کے لیے دشمن کے حوالے کر کے جا چکے تھے، کیونکہ وہ افندی خاندان کی عزت بن چکی تھی۔ جھونپڑی میں دوبارہ وہی سکوت طاری ہوا تو یوسف خان کے ہاتھ سے پسٹل چھوٹ کر نیچے گری اور وہ ایک جھٹکے سے آئینہ کے سامنے گھٹنوں کے بل فرش پہ بیٹھ گیا۔ اس کی آنکھوں میں اس وقت آنسو تھے اور چہرے پہ پچھتاوے کے وہ تاثرات تھے جو اس نے زندگی میں کبھی کسی کے سامنے ظاہر نہیں کیے تھے۔ اس نے آئینہ کے دونوں زخمی پیروں کو اپنے ہاتھوں کی مٹھیوں میں بھرا، جہاں آئینہ نے ایک گہری سسکی لی تھی۔ تم نے ایک مجرم کو جیت لیا آئینہ، تم نے یوسف خان کے جنون کو مٹا کر اسے اپنا غلام بنا لیا ہے۔ میں قسم کھاتا ہوں کہ آج کے بعد تمہاری آنکھ میں کوئی آنسو نہیں آنے دوں گا۔ مگر کھیل ابھی ختم نہیں ہوا میرے بچے۔ خان بابا، شیر خان کو یہ رشتہ کبھی منظور نہیں ہوگا، وہ تمہیں دیکھتے ہی گولی مار دیں گے۔ یوسف نے اس کے پیروں پہ اپنے لب رکھتے ہوئے نہایت بھیگے اور کانپتے لہجے میں کہا تو آئینہ نے تڑپ کر اس کا سر اپنے پیروں سے اٹھایا۔ وہ گھمنڈی سردار اس کے پیر چوم رہا تھا جس نے اسے داغدار کرنے کے لیے حویلی سے اٹھوایا تھا۔ وہ دھیمے سے مسکرا کر اس کے سر پہ ہاتھ رکھتے اس کو آنکھوں سے ایک دلکش جنبش دے کر تسلی آمیز اشارہ کر گئی، جسے سمجھتے یوسف نے اسے بے ساختہ اپنے سینے سے لگایا تھا، جہاں دونوں کے وجود پہ اب محبت کا ایک نیا اور پرسکون رنگ چڑھ چکا تھا۔ مگر افندی حویلی کا طوفان اب بھی ان کا منتظر تھا۔ افندی حویلی کا وسیع اور ذہن اس وقت کسی مقتل گاہ کا منظر پیش کر رہا تھا، جہاں فضا میں بارود کی بو اور ایک ہیبت ناک سکوت پھیلا ہوا تھا۔ یوسف خان اپنی پوری شان و شوکت اور وجاہت کے ساتھ حویلی کے وسط میں کھڑا تھا۔ اس کا ایک مضبوط بازو آئینہ کی نازک کمر کے گرد کسی فولادی حصار کی طرح لپٹا ہوا تھا، جیسے وہ پوری دنیا کو یہ بتا رہا ہو کہ یہ لڑکی اب اس کی ملکیت ہے، اس کا مان ہے۔ جبکہ آئینہ خان نے حیا اور خوف کے ملے جلے تاثرات کے ساتھ اپنا سر یوسف کے چوڑے شانے سے ٹکا رکھا تھا۔ اس کی آنکھوں میں چمکتا ہوا مغرور تاثر افندی حویلی کی دیواروں کو اپنی حرمت کا احساس دلا رہا تھا، مگر سامنے کھڑے وجود کے چہرے پر پھیلی سفاکیت کسی بڑے طوفان کا پیش خیمہ تھی۔ شیر خان اپنے ہاتھ میں بندوق تھامے صحن کے بیچوں بیچ کھڑا تھا۔ اس کے چہرے پہ اہنکار اور گردن میں وہی پرانا غرور تھا جو کبھی خانزادہ حویلی کی عورتوں کی زینت ہوا کرتا تھا۔ اس کی بوڑھی مگر خمار آلود آنکھیں جب اپنے بیٹے کے حصار میں دشمن کی بیٹی پہ پڑی تو اس کے جبڑے سخت ہوئے اور اس نے پوری وقت سے ضبط کھوتے اپنی بندوق کا رخ سیدھا آئینہ کے ماتھے کی طرف کر دیا تھا۔ یہ کیا بکارتی ہے یوسف خان؟ تم دشمن کی بیٹی کو، اس ولید خان کی بہن کو میری حویلی کی دہلیز پار کروا کے لائے ہو، جس نے ہماری نسل مٹانے کی قسم کھائی تھی۔ میں اس بدلے کی آڑ میں لائی گئی لڑکی کو، اس دشمن کی بیٹی کو اپنی حویلی کی سردارنی کبھی نہیں بننے دوں گا۔ ہٹ جاؤ اس کے آگے سے،
ورنہ میں بھی اس کا بھیجا اس حویلی کی مٹی میں ملا دوں گا۔ شیر خان کی دہاڑ پورے مجمع میں گونجی تو ہائنہ کا پورا وجود خوف سے لرز اٹھا تھا۔ اس نے اپنے ناخن یوسف کے شانے میں چبا دیے تھے، مگر یوسف کا چہرہ پل میں اس قدر سنجیدہ اور ہیبت ناک ہوا کہ وہ وہاں کھڑے ہر شخص کو حیران کر گیا تھا۔ اس نے بنا ایک سیکنڈ ضائع کیے اپنی کالی چمکتی ہوئی پسٹل نکالی، اس کا رخ سیدھا اپنے باپ شیر خان کے سینے پہ تان دیا تھا۔ یہ پہلا موقع تھا جب افندی حویلی کا چاند اپنے ہی قبیلے کے سربراہ کے سامنے یوں کھڑا ہوا تھا۔ اس کی آواز میں وہ جنون اور وحشت تھی جو کسی پہاڑ کو بھی توڑنے کا ارادہ رکھتی ہو۔ اپنی بندوق نیچے کریں خان بابا، ورنہ یاد رکھیے گا افندی خاندان کی نسل پہ یوسف خان اپنے ہاتھوں سے مٹا دے گا۔ یہ اب خان حویلی کی بیٹی نہیں ہے، یہ میری بیوی ہے، میرا غرور ہے اور اس حویلی کی نئی سردارنی ہے۔ اگر ہائنہ کے سر سے چادر کا ایک کونا بھی آپ کی وجہ سے سرکا تو میں بھول جاؤں گا کہ آپ میرے باپ ہیں۔ یوسف کی اس للکار پہ پورے صحن میں چموگیاں ہونے لگی، جبکہ شیر خان دنگ رہ گیا۔ اس کا دل لمحے بھر کے بری طرح کانپا تھا۔ وہ اپنے بیٹے کی آنکھوں میں وہی جنون دیکھ رہے تھے جو کسی کو جینے کا حق نہیں دیتا تھا۔ شیر خان کا بس نہیں چل رہا تھا کہ اس کی زبان نوچ لے، مگر وہ اپنے ہی جوان بیٹے کے اس وحشی روپ کے آگے مجبور ہو کر 2 قدم پیچھے ہٹے اور اپنی بندوق نیچے کر کے۔ جہاں خان نے بھی ترہم بری نگاہوں سے اپنے اس بیٹے کو دیکھا تھا جو ایک لڑکی کی محبت میں اندھا ہو چکا تھا۔ جب سے اس کو زندگی ملی تو انہوں نے ہر برائی پر غلط کام چھوڑ دیا تھا۔ اب بھی ان کو ہائنہ کے آنے پہ کچھ بھی غلط نہیں لگا تھا، مگر شیر خان کی وجہ سے وہ خاموش تھی، ورنہ ہائنہ انہیں اپنی بہو کے روپ میں پوری طرح سے قبول تھی۔ یوسف خان نے ہائنہ کا ہاتھ اپنی سخت مگر پرمحبت گرفت میں لیا اور اسے عزت کے ساتھ حویلی کے آشیانہ کمرے میں لے آیا، جہاں قدم رکھتے ہی ہائنہ نے ایک گہری اور پرسکون سانس خارج کی تھی۔ دروازہ بند ہوتے ہی یوسف نے اپنی پسٹل ایک طرف پھینکی اور ہائنہ کے بالکل قریب آ کر کھڑا ہو گیا۔ اس کی خمار آلود آنکھوں میں اس وقت دنیا جہاں کی محبت اور پچھتاوا گھل مل چکے تھے۔ اس نے آہستہ سے اپنے دونوں ہاتھ ہائنہ کے نکھرے اور گلابی گالوں پہ رکھے، جہاں ہائنہ نے شرم سے اپنی آنکھیں مول لی۔ دونوں کا لمس اس بند کمرے کی حدت کو بڑھانے لگا تھا، جہاں اب صرف سکون کا راج تھا۔ مجھے معاف کر دینا میرے بچے، میں نے تمہیں بہت تڑپایا، بہت دکھ دیا، مگر خدا کی قسم اب یہ یوسف خان تمہاری آنکھ میں ایک آنسو بھی نہیں آنے دے گا۔ تم میری روح کا قرار بن چکی ہو۔ ہائنہ یوسف خان اس کے کان کے بالکل قریب جھک کر اپنی خمار سے لبریز آواز میں بولا تو ہائنہ کے پورے وجود میں سپارک اٹھے تھے۔ اس نے اپنے دونوں بازو یوسف کے گلے کے گرد باندھ دیے اور اپنا سر اس کے چوڑے مضبوط سینے پہ ٹکا دیا، جہاں یوسف کی تیز دھڑکنیں اب صرف اس کے نام کا ورد پڑھ رہی تھی۔ یوسف نے دھیمے سے اس کے ماتھے پر اپنے لب رکھے اور پھر اس کے گلابی لبوں کو چھوتے ہوئے اسے اپنی آغوش میں بھر گیا، جہاں دونوں کے جذبات اپنی آخری حدود کو چھو رہے تھے۔ نفرت کے سارے انگارے اب محبت کے پرسکون پانی میں بدل کر ہمیشہ کے لیے ٹھنڈے ہو چکے تھے۔ کچھ عرصہ بعد سب کچھ معمول کے مطابق چل رہا تھا۔ افندی حویلی کی فضا بالکل بدل چکی تھی۔ جہاں ہائنہ کو پہلے دن خوف کا سامنا تھا، اب وہ اس گھر کی سب سے چہیتی اور لاڈلی بہو بن چکی تھی۔ یوسف کی بے پناہ محبت اور دیوانگی نے حویلی کے باقی افراد کے دلوں میں بھی اس کے لیے عزت پیدا کر دی تھی۔ وہ اب میاں بیوی کم اور ایک دوسرے کے سچے ہمدم زیادہ لگتے تھے، جبکہ دوسری جانب خانزادہ حویلی سے ولید خان اور حورین بھی اپنی تمام تر رنجشیں بلا کر ہائنہ سے ملنے افندی حویلی پہنچ چکے تھے۔ صحن میں ایک بار پھر دونوں قبیلوں کے سربراہ موجود تھے، مگر اس بار وہاں کوئی خون خرابہ یا بندوق نہیں تھی، بلکہ اخلاق اور لگاؤں کا ایک نیا رشتہ قائم ہو چکا تھا۔ ولید خان نے یوسف کی طرف دیکھا تو اس کے چہرے پہ دلکش مسکراہٹ تھی۔ اس نے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا جسے یوسف نے نہایت گرم جوشی اور مان سے تھام لیا تھا۔ ولید نے یوسف کے شانے پہ ہاتھ رکھ کر دھیمی آواز میں سرگوشی کی تو یوسف مسکرا کر رہ گیا۔ تم نے میری بہن کو وہ خوشی دی ہے یوسف خان جس کی میں امید نہیں رکھتا تھا۔ اریب کا دکھ اور اس کا قتل میں تمہیں ساری زندگی معاف نہیں کروں گا، مگر اپنی بہن کا کھلکھلاتا چہرہ دیکھ کر میں تمہیں اپنے گلے سے لگاتا ہوں۔ ولید کے ان لفظوں نے مجمع میں موجود ہر آنکھ نم کر دی تھی۔ حورین نے بھاگ کر ہائنہ کو اپنے گلے سے لگایا، جہاں ان دونوں کے آنسو ان کی روح کی خوشی کا پتہ دے رہے تھے۔
یوسف نے ولید کی جانب محبت پاش نگاہوں سے دیکھا اور ہائنہ کا ہاتھ تھامتے ہوئے گویا ہوا، خان تم چاہے مجھے ریپ کے لیے کبھی معاف مت کرنا، مگر تمہاری اس معصوم بہن نے مجھے سچ مچ کی زندگی دے دی ہے۔ یہ لڑکی رب کا تحفہ ہے، نعمت ہے جس نے میرے جنون کو محبت کا راستہ دکھا دیا۔ میں تمہارے یہ احسان کبھی نہیں بھولوں گا۔ وہ ہائنہ کے چہرے کی طرف دیکھ کر مسکرایا تو ہائنہ نے شرم سے اپنا چہرہ نیچے جھکا لیا، جہاں اس کی زبان پہ اب خدا کے لیے صرف شکوہ نہیں بلکہ شکر تھا کہ کاش خدا حسن کی جگہ بخت دیتا، مگر اسے حسن اور بخت دونوں یوسف کے روپ میں مل چکے تھے۔ شام کے سائے گہرے ہو رہے تھے جب حویلی کے ٹیرس پہ کھڑی یوسف نے ہائنہ کو پیچھے سے اپنے حصار میں لیا، اس کے بالوں کو اپنی انگلیوں کی پوروں سے مسلتے ہوئے اس کے برہنہ کندھے پر اپنے لب رکھ دیے۔ ٹھنڈی ہوا کے جھونکے ان کے بھیگے وجود کو حدت بخش رہے تھے، جہاں دونوں ایک دوسرے میں گم ہو کر زندگی کے اس خوبصورت اور پرسکون سفر پہ ہمیشہ کے لیے روانہ ہو چکے تھے۔